آخری پیغام 7 ستمبر سن 1974۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ لمحہ تھا جب آئین پاکستان کے اندر علماء، مشائخ، عشاقان مصطفیٰ کی مسلسل قربانیوں کے بعد آئین پاکستان کے اندر قادیانی، لعین، بدبخت، ازلی کافر اور اس کے سارے ٹولے کو، اور جو نام بدل بدل کے اس نظریے کو لے کے چل رہے تھے، سب کو آئین پاکستان کے اندر کافر قرار دیا گیا۔ اس بار کا 7 ستمبر اس فیصلے کو کیے ہوئے 50 سال گزر گئے، یہ گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ حالات اتنے کٹھن نہیں تھے جتنے کٹھن حالات اس وقت تھے جب 1856 کو پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی لعین کو خود للکارا تھا۔ مدینہ طیبہ میں تھے، روضہ رسول پہ حاضری، خواب میں میرے پاک نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مہر علی تو مدینے پھر رہا ہے، ادھر قادیان کا دجال تعویلات باطلہ سے شریعت محمدیہ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، مدینہ چھوڑ اور ادھر پہنچ۔ پھر آپ وہاں سے چلے، اس وقت پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، اپنے علاقے میں تشریف لائے، آپ نے اسے چیلنج کیا، اور جب مقررہ تاریخ آئی تو طبیعت انتہائی ناساز، رخصت اور عزیمت کا کسی نے فرق سیکھنا ہو تو پیر سید مہر علی شاہ کی زندگی سے سیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت جس کیفیت میں اب آپ ہیں اس میں تو شریعت رخصت دیتی ہے۔ اس وقت کے نوائے وقت کے کالمز کے اندر پیر سید مہر علی شاہ کا وہ جملہ پھر لکھا گیا، آپ نے فرمایا مہر علی شاہ کوئی بے غیرت صوفی نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا رہے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ یہ وہ مرحلہ ہے، ڈیوٹی مدینہ طیبہ سے لگی جہاں پہ ویل چیئر والا بابا یہ دنیا کو پیغام دیتا گیا کہ نوجوانوں ختم نبوت کا کام کرتے رہنا، اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اور اللہ یہ ڈیوٹی جب لیتا ہے نا، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑے نام تھے جو اس دور کے، جب 1974 کی یہ تحریک چل رہی تھی، یہ اس کے روح رواں تھے۔ وہاں پہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سزائے موت سنائی گئی، اور مسجد وزیر خان کے خطیب جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا، مولانا ابوالحسنات قادری کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اور تیسرا یہ جماعت اسلامی کا مودودی تھا، اس نے ایک رسالہ لکھا تھا آئین قادیانیت، اس کو بھی سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ لیکن جب مولانا ظفر اقبال نوری صاحب، وہ نوجوان تھے، کہتے ہیں سکھر جیل میں منتقل کیا گیا تھا نیازی صاحب، کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ نوجوان ہیں، قیادت سکھر جیل میں چلی گئی ہے، ملاقات کے لیے تو جائیں، دیکھیں جیل میں قیادت کے حوصلے کیسے۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ بڑے تراز کار تھے، بڑا قوی الجثہ شخصیت، حقیقی طور پہ مجاہد اہل سنت تھے۔ ظفر اقبال نوری صاحب کہتے ہیں میں جب ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو جیل کی وردی تھی نا، وہ آپ کو پوری نہیں آئی تھی، وہ شرٹ جیل میں جو قیدیوں کو پہنائی جاتی وہ چھوٹی تھی۔ تو کہتے ہم نے کہا حضرت سزائے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے، تو آپ نے نا بڑے دبنگ لہجے میں نیازی صاحب نے فرمایا ظفر اقبال نوری پریشان نہ ہو،
جن کی جیل کی وردی ہمیں پوری نہیں آ رہی، ان کی پھانسی کا پھندا ہمیں کیسے پورا آئے گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مولانا پھر ظاہر ہے اس کے اندر بریت سب کوئی ہو گئی۔ مولانا ابو الاسناد قادری کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری، باپ بھی جیل میں، بیٹا بھی جیل میں۔ بیٹے کو سزائے موت، اور بیٹے کی سزائے موت کی خبر باپ کو جیل میں دی گئی۔ بیٹے کا نام تھا خلیل احمد۔ باپ کو پتا چلا بیٹے کی سزائے موت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ باپ جیل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے خلیل کو اپنے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اور قبلہ نورانی صاحب کی ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو آپ بے مثال آدمی تھے، 1 کروڑ روپیہ اس دور میں بیگ میں لا کے پیش کیا گیا کہ بابا اے لے لے جاندی کر، چلو جاری رکھ، لیکن جڑیاں 2-4 اہم شکاں نے اے وچوں کڈ دے۔ تو قبلہ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا میری بولی بازار مصطفیٰ میں لگ چکی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جب دلائل دیے جا رہے تھے تو ایک دن ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا، اس نے کہہ دیا، اس نے کہا نورانی صاحب یہ خالصتاً علمی مسئلے ہیں، مدارس کے دارالافتاء میں بیٹھ کے حل کرتے، یہ کیا پارلیمنٹ میں اٹھا کے آپ نے رکھ دیے؟ تو بڑی خوبصورت بات امام نورانی نے کہی تھی۔ آپ نے کہا بھٹو صاحب آپ ہیں عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم، اور آپ کی کرسی کے ساتھ اگر کوئی اور کرسی ڈال کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ جناب میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم کے مد مقابل وزیر اعظم بن کر بیٹھ جائے۔ قبلہ نورانی صاحب نے کہا بھٹو صاحب یہی بات تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ عوام کے منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں، تیرے مقابلے میں کوئی یہ دعویٰ کرے تو وہ پاگل ہے۔ پھر جسے اللہ نے آخری رسول منتخب کیا ہو کوئی اس کے مقابلے میں آئے تو با جہنمی کتا ہمیں کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ آخری بات گفتگو اختتام کی جانب، ختم نبوت دا کام اللہ دی شان ہے، اے جندے تو بھی لے لوے پھر او ہر نظر اچ منظور نظر ہو جاتا۔ بابا جی بڑے انداز نال ساڈے کولو انداز تے کوئی نہیں، لیکن مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ والے، آپ جب ویاڑی تشریف لے کر آئے تو وہاں کا وڈیرا ایک قادیانی تھا، اس نے کہلوا دیا کہ اگر ہمارے گاؤں کی اس مسجد میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوئی جلسہ ہوا تو میں تمہاری عزت روند ڈالوں گا۔ لوگ ڈر گئے، لیکن مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام بندہ تھا اور اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، انہیں کہا اس وڈیرے دا کوئی اس علاقے چ توڑ بھی ہے؟ انہیں کہا جی ہر بندے دے وس دا کام نہیں، ایک نورا ڈاکو ایتھے رہندا ہے، وہ انہوں روک سکتا ہے، انہوں نہ تھپا سکتا ہے، لیکن انہوں منا کے لے آنا بڑا اوکھا ہے، پتہ نہیں رات دا ویلا ہے لبدا ہے نہیں لبدا۔ آپ نے فرمایا تانگا کڈو اسی ان دے کول جانے ہیں۔ نور ڈاکو کے ڈیرے پہ وقت کا مناظر اسلام عاشق رسول مولانا ضیاء اللہ قادری پہنچے، وہ گھر ہی تھا، باہر آیا، اس نے کہا حضور خیر ہو، میرے جیسے گناہگار کے پاس اللہ کا نیک بندہ۔ تو مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نوریا بڑیاں راتاں آدھے واسطے جاگے ہیں، اج ختم نبوت دے تحفظ واسطے تیرے کچھ گھنٹیاں دی لوڑ پہ گئی۔ ہائے ہائے، اس نے کہا حضور میں گناہگار نوکر اور حضور کے دین کے لیے مجھ جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں۔ ساتھ چل پڑا، مسجد میں آ کے نور ڈاکو نے اعلان کیا، انہوں نے کہا حضرات میں نورا ڈاکو ہوں، تم میرے نام سے واقف ہو، آج اس مسجد کے اندر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مولانا صاحب آئے ہیں،
یہ گفتگو کریں گے، میں نورا ڈاکو مسجد کی سیڑھیوں پہ چوکیداری کروں گا، جس نے روکنا ہو وہ مجھے آ کر روک لے، جس نے جلسہ روکنا ہو وہ آ جائے اور یہ سوچ کے آئے کہ اس کا مقابلہ نور ڈاکو سے ہے۔ مولانا سے پوچھا کہ مولانا کتنی دیر تقریر کر دے؟ انہوں نے کہا گھنٹہ ڈیڑھ۔ انہوں نے کہا نہیں آج پہرا نور ڈاکو دا پھر 2.5 گھنٹے تے گل ہونی چاہیے۔ 2.5 گھنٹے نورا ڈاکو ختم نبوت کے عقیدے کا چوکیدار بن کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا رہا، اندر تقریر ہوتی رہی، تقریر کر کے مولانا گھر چلے گئے، نورا اپنے گھر چلا گیا۔ چند دن گزرے تو یہی نورا ڈاکو پتہ پوچھتا پھر رہا تھا کہ یار او مولانا صاحب جڑے آئے سن رہندے کتھے سن؟ ایڈریس دیا گیا مختصراً، وہاں پہنچے، چہرے پہ سنت رسول، سر پہ امامہ شریف سجا ہوا، پہلی صف میں مولانا ضیاء اللہ قادری کی مسجد میں جا کے بیٹھے، حضرت تشریف لے کے آئے تو نورا ڈاکو اٹھ کے ملا، عرض کیا حضور مجھے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتر میں پہچانیا نہیں۔ انہوں نے کہا بابا میں وہی نورا ڈاکو ہاں جڑا مسجد دے بوہے تے ختم نبوت دے عقیدے دے تحفظ واسطے چوکیداری کرتا رہا۔ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا اسے کہا کہ نورا تیرا رنگ بدل گیا، انداز بدل گیا، چہرے پہ سنت رسول، سر پہ امامہ، نہ وہ انداز نہ وہ تیرا سٹائل، یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ تو اس نور ڈاکو نے کہا کہ مولانا صاحب وہ 2.5 گھنٹے جو میں مسجد کے دروازے پہ چوکیداری کرتا رہا، میں رات کو سویا، مجھے خواب میں آمنہ کا لال مل گیا، بازو پھیلا کے میرے نبی نے کہا نور احمد آ محمد کے سینے لگ، تیری نوکری خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے۔ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسی پیغام کے ساتھ اختتام پہ آتے ہیں کہ آقا کریم کی ختم نبوت کے لیے جس کی بھی ڈیوٹی لگ جائے وہی آقا کی نگاہ کرم میں منظور نظر بن جاتے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات آج کی خوبصورت نشست ہم سب کی حاضری اور عثمان بھائی کا ہمیں